بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 78 پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج کا جو حلقہ ہے یہ حلقہ نمبر 26 ہے۔ سوال نمبر 78 ہے، هل سمیت جمیع الکتب فی القرآن؟ یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ الجواب: سمى الله منها في القرآن هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. السؤال: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بس ہے شیخ؟ ہاں ایک اور پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں وہ بھی۔ اچھا. ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ الجواب: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف.
وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنشورة للحافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ، اس کتاب میں ہم لوگ سوال نمبر 78 حل سمیت جمیع الکتب فی القرآن، یہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج کا حلقہ نمبر 26. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا کہ مؤلف رحمہ اللہ کی جو ترتیب ہے مسائل کے بیان کرنے میں، وہ ارکان ایمان کی ترتیب ہے. ارکان ایمان کو انہوں نے ایک کے بعد دیگر جو بیان کیا، اس میں سب سے پہلے ان تؤمن باللہ، ایمان باللہ سے متعلق سوالات کیے. اس کے بعد ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ملائکہ سے متعلق سوالات تھے. اب اس کے بعد تؤمن الایمان بالکتب، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. اب ایمان بالکتب اس کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی کے ضمن میں کل ہم لوگوں نے جو سوال پڑھا تھا گزشتہ حلقے میں، اس میں یہ تھا ما دلیل الایمان بالکتب، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتابیں نازل ہیں، ان چیزوں کی دلیل کیا ہے. اس سے پہلے سوال میں یہ ذکر ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس پر ایمان لاؤ. تو ایمان لانے کی دلیل کتابوں پر، اور اسی طرح اس کا ذکر حدیث میں بھی آیا جو حدیث جبریل میں ہے. یہاں پر اس کے بعد وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان تمام کے نام قرآن کریم میں ذکر ہیں یا نہیں ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں الجواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 کا ذکر کیا: توراۃ، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ. ان 5 کا ذکر کیا. اب اس کے علاوہ جو بھی نازل ہوئی ان کا ذکر یا ان کا نام اس میں قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی کتابیں نازل کی گئی یا نہیں نازل کی گئی؟ جی مشائخ. جی شیخ کیا بولے؟ یہ بچہ آواز کر یہ جو کتابوں کے نام یہاں پر ذکر ہیں قرآن کریم میں، توراۃ، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان کے علاوہ بھی کچھ کتابیں نازل ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں گزشتہ انبیاء؟ ان کے علاوہ بھی جی شاید ہوئی تھی شیخ، شاید نازل ہوئی تھی. جی بالکل، ان کتابوں کے علاوہ کتابیں بھی نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. تو وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، یہ چاروں لوگوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس پر بھی ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے اہل ایمان سے. تو ان لوگوں پر بھی، ان انبیاء اکرام پر بھی جو کتابیں نازل ہوئی، ان کا بذات یہ کتاب تھی اس نبی پہ نازل ہوئی ایسا اس کا ذکر نہیں ہے.
لیکن اتنا تو اللہ تعالیٰ نے اجمالاً یہ ذکر کیا کہ ان انبیاء کرام پر بھی کچھ کتابیں نازل ہوئی، لیکن ان کا نام یہاں پر بس ذکر نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ سم اللہ منہا فی القرآن، قرآن کریم میں کچھ کتابوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جیسے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور موسیٰ، صحف موسیٰ، ان کا ذکر آیا۔ یہ 5 کتابیں ہیں، انہی کا نام قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ وَذَكَرَ الْبَاقِيَ جُمْلَةً، جتنے اس کے علاوہ کتابیں ہیں ان کا اجمالی طور پر تذکرہ ہوا ہے۔ وقال تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور یہ کتاب کی صفت یہ ہے کہ اس سے پہلی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، ان کو سچ بتلاتی ہے، سچ ٹھہراتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ من قبل، تو یہ بعض جو کتابیں ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر اجمالی طور پر ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور اس کے بعد خصوصی طور پر ذکر ہوا وآتینا داؤد زبورا، اسی طرح ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے آخر میں کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہاں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور ان پر ہم نے کتابیں بھی اتاری۔ تو اجمالی طور پر یہ جو 5 کتابیں مذکور ہیں، یعنی ان کے نام مذکور ہیں، ان کے علاوہ بھی انبیاء پر کتابیں اتری ہیں، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اس کی دلیل یہاں پر مل رہی ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان پر کتاب اتاری۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں فَمَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْهَا تَفْصِيلًا وَجَبَ عَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِهِ تَفْصِيلًا، تفصیل سے جن کا ذکر آیا، توریت ہو، انجیل ہو، یہ اس نبی پر اتری تھی، تو اس پر ہمیں تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ہے کہ یہ کتاب حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، تو یہ ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کا تفصیل سے ذکر ہے، تو اس پر ہم تفصیلی ایمان رکھیں گے، اور جن کے تعلق سے صرف اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ان پر اختصار کے ساتھ اس بات کا ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے علاوہ بھی دیگر انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی۔ جیسا کہ یہاں پر اس سے پہلی آیت میں بھی ذکر ہوا، یہاں پر بھی ذکر ہوا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ فَنَقُولُ فِيهِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم کے طور پر دی گئی، کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھی اتاری ہے اس پر آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب، تو پھر ہر امتی کا یہی فرض ہے کہ وہ بھی اسی طرح کہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ جی چلیے، تو ان کتابوں کے علاوہ بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، سب کے نام قرآن کریم میں نہیں آئے۔ یہ سوال تھا جی جی کہ کیا تمام کتابوں کا نام قرآن کریم میں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام کا نام تو نہیں ہے، لیکن اللہ نہیں، تعالیٰ نے کچھ نام ذکر کیے ہیں اور کچھ کا اجمالی طور پر ذکر کیا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تو رسولوں کو اللہ نے بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی، اس کا تذکرہ کیا، لیکن اس میں تفصیل سے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ اس کتاب کا نام کیا تھا، جو دیگر ان 5 انبیاء کے علاوہ دیگر انبیاء کو جو کتابیں دی گئی تھی۔ اچھا، اس کے جی بعد والا سوال ہے سوال نمبر 79 یا 70 پر 79، ما معنی الایمان بکتب اللہ، ما معنی الایمان بکتب اللہ، اللہ رب العزت نے جو کتابیں اتاری ہیں ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا ہم کیا کریں گے ان کے تعلق سے؟
جواب میں کہہ رہے ہیں التصدیق الجازم بأن جميعها منزل من عند اللہ. اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ساری کتابیں جو بھی انبیاء پر نازل ہوئیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئیں. اب ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ساری کتابیں وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. تکلم بها حقیقتاً، یہ کوئی ضمنی نسبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسے ہی کہہ دیا گیا، بلکہ یہ جو کتاب قرآن کریم ہے اس کے پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کلام کیا، بتایا. کلام جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پر اس کے ذریعے سے کہا. تکلم بها حقیقتاً فمنها اس کی کیسی کیسی کیفیات تھیں. فمنها المسموع منه تعالی من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ نے پس پردہ رہ کر انبیاء کو وہ بات اپنی سنائی یا اس کتاب کے جو تعلیمات تھیں وہ سنائی. اور اسی طرح یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے پس پردہ رہ کر سنائی کا مطلب یہ کہ بیچ میں پھر کسی فرشتے کا واسطہ نہیں تھا. خود اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج میں نماز پڑھی تھی تو کیا کیفیت تھی اس کی؟ مشائخ جی نماز معراج میں جو فرض ہوئی تو اس کی کیا کیفیت رہی؟ ہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے وہ. جی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کا حکم دیا پس پردہ. جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی نہیں دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں آئے بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ نے پوری طرح پردہ ہٹا کر بھی بات نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا آج تک براہ راست، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ اللہ کے رسول نے، نہ کسی اور نے. لیکن اتنا ہے کہ جنتی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. جی انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے اپنی تعلیم یا اپنا کلام نبی کو سنا دیتا ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے واسطے سے اپنی بات اپنے نبی تک پہنچاتا ہے. رسول ملکی رسول بشری کو پہنچاتا ہے، مطلب یہ فرشتہ نبی کو لا کر یہ بات یہ تعلیم پہنچاتا ہے. اور کچھ وہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ وَمِنْهَا، وہی یہاں پر اشارہ وَمِنْهَا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِيَدِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کی کیفیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے کلام کو پہنچایا، یا تو خود براہ راست ایک حجاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات کی، یا پھر ایسا بھی ہوا کہ اپنے رسول کو بھیج کر، اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی وحی کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کی ایک صورت رہی. اب ایک یہ بھی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے لکھ دیا اپنے ہاتھوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وقال تعالی لموسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا بات کرنے کے لیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی. یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، کتبنا میں نسبت کس کی طرف ہے؟ کتبنا اللہ کی طرف. جی بالکل. کتبنا جمع متکلم کا جو ہم صیغہ کہتے ہیں
تو وہ کتبنا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ ہم نے لکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھا. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اسی طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی اس کے تعلق سے کہا کہ وَآتَيْنَا داؤد زبورا. ان سارے کتابوں کا، ان سب چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نزلہ کے لفظ سے بھی کیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، وہ نزول کا جو کلمہ ہے اس کے ذریعے سے بھی ان تمام چیزوں کا تذکر آیا، ان تمام کتابوں کا. وقال تعالی فی شأن القرآن، اب قرآن کریم کے تعلق سے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا آپ کی طرف، یہ خطاب کس سے ہے؟ الیکا کا. جی یہاں پر لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یہ خطاب کس کی طرف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جی بالکل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو آپ پر کتاب اتاری، اور اللہ تعالیٰ اس کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو اتارا، اور اس کے نزول کی یا اس کے اتارے جانے کی شہادت فرشتے بھی دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے شہادت کے بعد فرشتوں کی شہادت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شہادت ہی کافی ہے. لیکن یہ حقیقت حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو مخلوقات میں فرشتے ہیں وہ بھی شہادت دیتے ہیں. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآن کریم ہم نے آپ کو اس کو ایک فترے سے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر اس کو پڑھیں، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا. نزلنا میں یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اتارنا، نزلنا تھوڑا تھوڑا اتارنا. تو قرآن کریم پورے کا پورا ایک دن میں نہیں اترا، ایک مہینے میں بھی نہیں اترا، بلکہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی رہی وہ تمام پر محیط ہے. مکے میں بھی 13 سال، مدینہ میں 10 سال، یہ تمام مدت قرآن کریم اترتا رہا تھوڑا تھوڑا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں پر اس کے علاوہ بھی سورہ شعراء میں بھی ذکر ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. یہاں پر شاید آیت میں تھوڑا سا گڑبڑ ہوا ہے، دیکھیے وہ پہلے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، اس طرح آنا چاہیے تھا. یہاں پر بلسان عربی مبین آ گیا ہے، تو یہ شاید کیا کہتے ہیں اس کے بعد والی آیتیں یہاں پر تبعات کرنے میں چھوٹ گئی ہیں. جی وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اب اس میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے ما منزلۃ القرآن من الکتب المقدمہ متقدمہ. سوال نمبر 80، جو دیگر کتابیں ہیں ان کے بالمقابل قرآن کریم کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے وہ اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر شاہد ہے، ان ساری کتابوں پر یہ شاہد بھی ہے. اور مہیمن کہتے ہیں مستولیاً علیہ، اس پر یہ اونچا مقام رکھتی ہے. کس اعتبار سے؟ کیونکہ اس کتاب کے اتارے جانے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو توریت کا ایک نسخہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس پر ناراض ہو گئے، کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر باحیات ہوتے تو اب انہیں بھی میری ہی شریعت کا پابند ہونا پڑتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اس کتاب کے اتارے جانے کے بعد، ساری دوسری جو کتابیں ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں۔ یہی منزلۃ القرآن، یعنی قرآن کا اونچا مقام ہے، اس لیے کہ یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے۔ وہ جو پرانی کتابیں تھیں وہ منسوخ ہیں، اب ان کے مطابق کسی بھی انسان کو عمل کرنے پر جنت ملے گی، یہ گارنٹی نہیں ہے اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، اس وقت تک جو اہل کتاب رہے، جو بھی اپنی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، وہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اتارے جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم انجیل کے پابند ہیں، ہم توریت کے پابند ہیں اور ہم جنت میں داخل ہوں گے یا ہم نجات پائیں گے، تو کیا یہ اس کا دعویٰ صحیح ہے؟ جی استاد۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم انجیل کے اوپر عمل کرتے ہیں، انجیل پر پابندی کریں گے، تو کیا اس کا یہ کہنا ہے کہ اب ہماری انجیل کے اوپر اتباع یا انجیل کی اتباع یا انجیل کی پابندی ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی، تو کیا اس کا کہنا صحیح ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، گمراہی۔ کیونکہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو تین کا تیسرا بنا دیتے ہیں، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ تو اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، تو ان کو بھی توبہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو مطلب یہ کہ اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد کسی بھی کتاب پر عمل کرنا نجات کا باعث نہیں ہے۔ یہ کتاب پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کریم۔ اب اہل تفسیر نے مہیمنن کے معنی ذکر کیا ہے، دیکھیے، مؤتمنا شاہدا علی ما قبلہ من الکتب مصدقا لها، یعنی یصدق ما فیها من الصحیح وینفی ما وقع فیها من تحریف وتبدیل وتغییر۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری تھیں ان کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس میں جو تبدیلی تحریف ہوئی ہے انسانوں کی طرف سے، اس کی نفی کرتی ہے، یعنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل نہیں ہیں، اتاری بھی نہیں ہیں۔ وَيَحْكُمُ عَلَيْهَا بِالنَّسْخِ أَوِ التَّقْرِيرِ، کچھ تعلیمات ایسی ہیں جن کو شاید اس شریعت میں بھی باقی رکھا گیا ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو منسوخ کر دیتی ہیں یہ قرآن کریم کی تعلیمات، یا پھر اس کو باقی رکھتی ہیں۔ تو ایسے بھی کچھ احکام ہوں گے جو ان شریعتوں میں تھے، وہ اس شریعت میں بھی ہیں۔ وَلِهَذَا یہاں کہہ رہے ہیں يَخْضَعُ لَهُ كُلُّ مُتَمَسِّكٍ بِالْكُتُبِ الْمُقَدَّمَةِ متقدمہ ممن لم ينقلب على عقبہ، جو لوگ بھی اہل بصیرت ہیں، پرانی کتابوں کو جانتے ہیں، وہ لوگ قرآن کریم کے لیے سرنگوں ہو جائیں گے، اس کی بات کو مان لیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ اپنی کتاب پر پابند رہے، اس میں سے بھی بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، جب ان کے اوپر قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق نازل شدہ کتابیں ہیں، اس کی نازل شدہ کتاب ہے قرآن کریم، اس کی وہ لوگ بھی تصدیق کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ قرآن کریم کا مرتبہ دیگر کتابوں کے مقابلے میں اونچا ہے، کیونکہ یہ کتاب ناسخ ہے دوسری کتابوں پر، دوسری کتابیں منسوخ ہیں۔ مہیمنن ای مستولیٰ علی، اگر انسانوں میں بھی کسی کی بات کو نسخ کر دیتی ہے، تو جس کی بات نسخ کرتی ہے وہ اونچا مقام رکھتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھی اتاری تھیں، یہ ساری کتابیں، ان ساری کتابوں پر یہ قرآن کریم آخر میں جو نازل ہوا، یہ ناسخ بن کر نازل ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کوئی شریعت آخرت میں نجات کا باعث